السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ناول دشت جنون بائی آمنہ ریاض کی یہ 25ویں قسط ہے۔ باریک سی، بالکل باریک سی آواز تھی رونے کی جس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی، اس نے کاٹ کی طرف دیکھا تھا لیکن آواز وہاں سے نہیں آ رہی تھی۔ پھر بھی وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے کاٹ کی طرف آ گئی تھی۔ کاٹ کے پاس خاموشی تھی لیکن رونے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس نے مدھم روشنی میں ہی بچوں کو دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کاٹ میں صرف خدا سوئی ہوئی تھی، اسامہ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ جو خوش نصیب کو منا لینے کے پکے ارادے کے ساتھ فلک بوس کی طرف گیا تھا، منہ لٹکائے سر درد کے ساتھ وادی میں واپس لوٹ آیا۔ مردہ دلی اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ سلمان احمد کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت ہزاروں سوچوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ وہ خوش نصیب کو اپنی مدد کے لیے قائل تو کیا کرتا، وہ تو اس کا دل اپنی جانب سے بھی صاف نہیں کر پایا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ کیف نے ہاتھ رگڑ کر انہیں گرم کرنے کی کوشش کی اور اپنی جیکٹ کا ہڈ سر پر اس طرح رکھ لیا کہ اس کا آدھا چہرہ بھی ہڈ میں چھپ گیا تھا۔ سر کو جھکائے کہ تھوڑی سینے کے ساتھ لگی تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم اس وقت بھی شام کے بازار میں گزر رہا تھا۔ شام تیزی سے رات کی جانب گامزن تھی۔ ہوا کی شدت میں تیزی آ گئی تھی۔ ٹھنڈک کا احساس بھی قدرے بڑھ گیا تھا۔ موسم کے آثار اچھے نہ تھے۔ کیف نے جھرجھری لی اور تیز تیز چلنے لگا۔ ایسا موسم ٹورسٹ کے لیے بہت اٹریکشن رکھتا تھا، سو اس وقت بازار میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ وہ اس وقت سلمان احمد کی دکان کے سامنے ہی سے گزر رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دکان کی جانب دیکھا تھا۔ سلمان احمد دکان بند کر کے تیاریوں میں تھا۔ اس نے لمحہ بھر کو سوچا اور پھر تیزی سے دکان کو عبور کر گیا۔ وہ فی الحال کسی قسم کی گفتگو کے موڈ میں نہیں تھا اور سلمان احمد کے سوال جواب اللہ کی پناہ۔ کیف، ارے بھائی سنو، کیف۔ کیف نے چپکے سے نکل جانا چاہا تھا لیکن ہائے ری قسمت، سلمان احمد کی زبان کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی تیز تھیں۔ تبھی اس نے آدھا چہرہ چھپائے کیف کو بھی بآسانی پہچان لیا تھا اور ساتھ ہی آواز دے کر روک بھی لیا تھا۔ کیف ٹھنڈی سانس بھر کر اس کی جانب مڑ گیا۔ گھر جا رہے ہو یار؟ سلمان نے اس کے پاس آتی پوچھا تھا۔ ذرا 2 منٹ رک جاؤ یار، میں بس دکان بند کر رہا ہوں، اکٹھے واپس چلتے ہیں۔ کیف کو اسی بات کا ڈر تھا، لیکن پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس نے مرے مرے انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلمان حیدر نے شٹر گرائے اور تیزی سے تالے لگانے لگا۔ 5 منٹ بعد وہ دونوں گھر کی جانب جا رہے تھے۔ سلمان احمد نے بادلوں سے ڈھکے آسمان پر نظر دوڑائی۔ لگتا ہے طوفان آئے گا۔ اس کی آواز میں تشویش نمایاں تھی۔ کیف نے اس کی نظروں کا پیچھا کیا لیکن کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ سلمان نے کچھ دیر اس کے تبصرے کا انتظار کیا، پھر مایوس ہو کر اگلی بات کی آغاز کر دیا۔ آپ ابھی کہاں سے آ رہے تھے؟ کیف نے آئی برو جھکا کر اس سوال کا مقصد جانچنا چاہا، پھر بے پرواہی سے بولا، کچھ خاص نہیں، بس ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کے جانے کا پلان کیوں بدل گیا؟ میرے جانے کا پلان پہلے بھی نہیں تھا، مگر یاسر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے جانا پڑ رہا تھا۔ زرگل نے اسے واپس لے جانے کی ذمہ داری اپنے سر لی تو میں یہاں رک ہی گیا کچھ دنوں کے لیے۔ زرگل بھی واپس آئے گا یاسر کو پہنچا کر؟ کیف نے اسے مطمئن کرنے کو تفصیلاً جواب دیا تھا۔ ارے ہاں، یاسر کی کوئی خیر خبر؟ کیسی طبیعت ہے اس کی اب؟ ٹھیک ہے، بات ہوئی تھی میری صبح زرگل سے، بتا رہا تھا کہ اب بہتر ہے وہ پہلے سے۔ ویسے کیا ہوا تھا اسے؟ جب تم لوگ گھر سے نکلے تھے تب تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور جب اتنی دیر سے واپس آئی تو اس کی حالت خراب تھی۔ سلمان احمد بغور کیف کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کیف دل ہی دل میں ٹھٹک گیا۔ سلمان احمد کو 2-3 بات یاد آئی تھی یاسر کی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ سلمان کو کیسے ٹالے۔ ہاں، وہ بس شاید ٹھنڈ لگ گئی تھی اسے۔ کیف نے ٹالنا چاہا، مگر وہ ڈرا ہوا لگ رہا تھا اور تم لوگ بہت دیر سے گھر آئے تھے۔ سلمان احمد ابھی بھی اس کی شکل تک رہا تھا۔ کیف چنچلا گیا۔ اتنے سوال تو گھر لیٹ آنے پر کبھی ابو نے بھی اس سے نہ کیے تھے جتنے سلمان احمد نے کر ڈالے تھے۔ نہیں، ڈرنا کیوں، اس نے بخار کی وجہ سے بس نڈھال تھا تھوڑا۔ اس بار کیف نے ذرا ناک چڑھا کر جواب دیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے جان چھڑانے والوں کا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک لیٹ ہونے کا تعلق ہے تو بس کچھ اچھی سینریز مل گئی تھیں، تصویر لیتے ہوئے وقت لگ گیا تھا۔ سلمان احمد خاموش ہو گیا۔ یہ چند لمحے کی خاموشی کیف پر گراں گزری تھی۔ وہ سلمان احمد کے سوالوں سے چونک گیا تھا اور پھر دل میں چور بھی تھا کہ کہیں اسے فلک بوس والے واقعے کی خبر نہ ہو گئی ہو۔ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح آج سلمان کو مطمئن کر ڈالے۔ سلمان احمد کی خاموشی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ چند لمحے اس کے بولنے کا منتظر رہا، پھر خود ہی پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے سلمان بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں مجھے؟ اس نے سرسری انداز میں کہا تھا۔ ہاں، پریشان تو میں ہوں۔ کیف ٹھٹک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم لوگ فلک بوس کیا کرنے گئے تھے؟ سلمان نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ کیف کا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹا تھا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا۔ کبیر خان میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا ہے تم لوگ چوری کی نیت سے فلک بوس میں داخل ہوئے تھے۔ کیا؟ کیف ہکا بکا رہ گیا اس الزام پر۔ زرگل کی مذاق میں بولی ہوئی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔
خیر مجھے اس بات کا کچھ خاص یقین نہیں آیا، وہ ویسے بھی آدھا پاگل ہے، اس کی بات پر کون یقین کرے؟ لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا تم لوگوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اور اگر تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو کبیر کو تم لوگوں سے کیا مسئلہ ہے جو وہ تمہیں گھر سے نکالنے کا بول کر گیا ہے؟ ایک کے بعد ایک دھماکہ کر رہا تھا سلمان احمد۔ کیف نے دل ہی دل میں کچھ حساب کتاب کیا، پھر ایک نئی کہانی سنانے کو تیار ہو گیا۔ سلمان بھائی، ہم وہاں ضرور گئے تھے لیکن چوری کی نیت سے نہیں۔ ہم نے کبیر خان سے اجازت مانگی تھی کہ ہمیں فلک بوز کی کچھ تصویریں لینے دے۔ اس نے ہماری بات نہیں مانی اور تو اور یاسر پر حملہ بھی کیا۔ ہم لوگ بس شرارت میں یہ شرط لگائی تھی کہ فلک بوز میں ایک بار داخل ضرور ہونا ہے۔ غلطی ہماری ہے لیکن چوری کا تو بابا جی الزام لگا کر گئے ہیں۔ کیف نے بچوں کی طرح منہ بسور لیا۔ اور یاسر کو کیا ہوا تھا؟ سلمان احمد کی آواز میں تجسس نمایاں تھا۔ کبیر خان کہتا ہے اس پر یوشمتی نے حملہ کیا تھا۔ ارے نہیں یار، اس کا پاؤں سلپ ہوا تھا، گرنے سے چوٹ آئی اور وہ ذرا نازک مزاج بنتا ہے، اسی تکلیف سے بیمار پڑ گیا۔ کیف نے سر جھٹک کر کہا۔ مگر یار حرکت تو تم لوگوں نے غلط کی ہے، شکر کرو اس بدرو نے تمہیں وہاں سے نکلنے دیا، اور کیا معلوم کبیر کی بات سچ ہی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سلمان نے ناصحانہ انداز اختیار کیا تھا۔ جی میں خود شرمندہ ہوں، میں ان بابا جی سے معافی مانگنے گیا تھا مگر انہوں نے بات ہی نہیں سنی۔ کیف نے پورے اعتماد سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا ناراض ہو جائیں گے کہ آپ تک جھوٹی شکایت لے کر آ جائیں گے۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر تم احتیاط کرنا، دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل، کیف نے سعادت مندی سے سر ہلایا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ دونوں گھر کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ جب وہ دونوں ہی چونک کر رک گئے تھے، سلمان احمد کا بیٹا بھاگتا ہوا ان کی دونوں کی طرف آ رہا تھا، ساتھ ساتھ وہ باپ کو آوازیں بھی دے رہا تھا۔ وہ دونوں تیزی سے بچے کی طرف بڑھے تھے۔ کیا بات ہے علی، کیا ہوا ہے؟ سلمان نے پریشانی سے پوچھا۔ پاپا گھر میں آگ لگی ہے، جلدی چلو۔ پھولی سانسوں کے ساتھ اس بچے نے جو خبر سنائی تھی وہ سلمان احمد کے سر پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ اگلے لمحے وہ تینوں بھاگتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ لمحے بھر میں اس کا دل بدترین خدشات سے بھر گیا تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی دیوار پہ لگے سوئچ بورڈ کی طرف گئی تھی اور تیزی سے لائٹ آن کرتی تھی۔ اسی سپیڈ سے واپس آ کر اس نے دوبارہ سے کارٹ میں دیکھا تھا۔ شاید یہ صرف اس کی غلط فہمی ہو لیکن اس کے بدترین خدشات سچ ثابت ہوئے تھے۔ وسامہ سچ میں وہاں نہیں تھا۔ اسے اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ خوش نصیب، خوش نصیب، اس نے چیخ چیخ کر پکارا تھا۔ خوش نصیب تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا منفرا کو کیا ہوا ہے۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی اور تیزی سے کارٹ کے آس پاس کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ خوش نصیب تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ منفرا کیا ہوا ہے؟ اس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ خوش نصیب، خوش نصیب میرا بچہ، میرا وسامہ کہاں ہے؟ رونے کی شدت سے اس کی آواز بھی پوری طرح حلق سے نکل رہی تھی۔ خوش نصیب حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اسے چھوڑ کر تیزی سے کارٹ کو چیک کیا تھا۔ وہاں صرف خدا موجود تھی۔ منفرا، منفرا چپ کریں، چپ کریں، ہم ڈھونڈتے ہیں وسامہ کو۔ اس نے منفرا کو ساتھ لگاتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں تسلی دی تھی۔ اندر سے وہ خود بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ 3 4 کا بچہ خود سے کہاں جا سکتا ہے؟ تو پھر اس کا پہلا دھیان جانے کیوں یشمتی والی بات کی جانب دوڑا تھا۔ خوش نصیب وہ رو رہا تھا، میں نے اس کی آواز سنی تھی ابھی۔ منفرا نے اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے کہا تھا۔ منفرا آپ چپ کریں، رونا بند کریں، وہ رو رہا ہے تو اس کی آواز آئے گی۔ خوش نصیب نے منفرا کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ منفرا کی آواز بند ہوئی تو خوش نصیب کو سچ میں باریک سی رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ ذرا سا غور کرنے پہ معلوم ہو گیا تھا کہ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی ہے۔ باہر، خوش نصیب نے تھوک نکل کر کہا تھا۔ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہوگا۔ اپنے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا۔ خوش نصیب نے تیزی سے مڑ کر ہدا کو بازوؤں میں اٹھایا تھا اور باہر کی جانب بڑھی تھی۔ منفرا ساتھ تھی۔ پھر وہ دونوں باہر نکلتی آواز کے تعاقب میں چل پڑی تھی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ وسامہ کی آواز کا مرکز ابھی دوسری منزل تھی۔ خوش نصیب اور منفرا لمحہ بھر کو ٹھٹکی تھی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی ہوئی اوپر آ گئی تھیں۔ منفرا آپ دائیں طرف جائیں، میں دوسری طرف دیکھتی ہوں۔ خوش نصیب نے تیزی سے بائیں جانب مڑتے ہوئے کہا تھا۔ پورا فلک بوس میں اس وقت اگر کوئی آواز سنائی پڑتی تھی تو وہ ننھے وسامہ کی رونی اور خوش نصیب اور منفرا کے تیز قدموں کی آوازیں تھیں۔ منفرا تیزی سے دائیں بائیں دیکھتی آگے بڑھتی جاتی تھی۔ ننگے پاؤں کے ساتھ وہ جتنی رفتار سے چل سکتی تھی چل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے تھے اور کان وسامہ کی آواز پر ٹکے تھے۔ وہ آواز کا تعاقب کرتی کتنی ہی راہداریوں سے مڑ گئی تھی۔ وہ یکدم ٹھٹک کر رکی تھی۔ اس وقت وہ ایک ایسی راہداری موجود تھی جس کی بائیں سمت میں جھروکے بنے ہوئے تھے اور جن سے فلک بوس کا درمیانی حصہ جو کہ ایک بڑے سے ہال پر مبنی تھا دکھائی دیتا تھا۔ اس ہال میں سے کئی دروازے نکلتے تھے اور ایسے ایک دروازے کے سامنے ایک چادر میں لپٹا ہوا وسامہ زمین پر پڑا تھا۔ منفرا چند لمحے پھٹی پھٹی نگاہوں سے وسامہ کو دیکھتی رہی تھی۔ جب اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تو وہ چیخ چیخ کر خوش نصیب کو آوازیں دینے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اس ہال میں جانے کا راستہ تلاش کرنا چاہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں خوش نصیب بھی اس کے پاس پہنچ گئی تھی اور اس کے ساتھ تلاش میں شامل ہو گئی تھی۔ اگلے 5 منٹ میں ہال میں پہنچ چکی تھیں۔ وسامہ کی رونے کی آواز اب سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ وہ رو رو کر تھک چکا تھا اور اس کی آواز بھی بیٹھ گئی تھی۔ منفرا نے بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور وسامہ کو پیار کر رہی تھی۔ کمرے میں چلو،
रोते हुए वहशत ज़दा से लहजे में उसने खुशनसीब को कहा था, मुनफ़्रा, ये कमरा चेक कर लेना चाहिए। खुशनसीब खौफ़ज़दा थी लेकिन उसके हवास बाकी थे। नहीं, बस वापस चलो। मुनफ़्रा, मुझे लगता है कोई घर में घुसा हुआ है। खुशनसीब ने उसे एहसास दिलाना चाहा था। अगर ऐसा है भी तो तुम और मैं अकेले क्या कर लेंगे? चलो यहाँ से प्लीज़, मुनव्वरा ने चिंचिलाकर कहा था। खुशनसीब ने आगे बढ़कर चेक किया, इस दरवाजे में चाबी लगी हुई थी। उसने तेज़ी से चाबी घुमाई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। दोनों में ही फ़िलहाल इतनी सकत नहीं थी कि बाहर से कबीर खान को बुला लेतीं। वैसे भी एक बूढ़ा आदमी उनकी क्या हिफ़ाज़त कर सकता था? सुबह का इंतज़ार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। कमरे में आकर मुनव्वरा वसामा को सीने से लगाए-लगाए सोफ़े पे गिरने के से अंदाज़ में बैठ गई। उसमें खड़े रहने की मज़ीद सिकत नहीं थी। कुछ ऐसा ही हाल खुशनसीब का भी था। उसने काँपती टाँगों के साथ कमरा लॉक किया था और जब उसे लगा वो गिर जाएगी तो वो वहाँ कारपेट पर ही घुटनों के बल बैठ गई थी। दोनों के पास ये कहने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ हुआ था उसे अक्ल तस्लीम नहीं करती थी। एक छोटा-सा बच्चा खुद से तो नहीं जा सकता था इतनी दूर, तो फिर? उस फिर से आगे इन दोनों का ही ज़हन काम नहीं कर रहा था। खुशनसीब, तुम सुबह कैफ़ को यहाँ बुला लो। मुनफ़्रा ने फ़ैसला कर लिया था। शायद वो हमारी मदद कर सके वापस जाने में। वो दोनों भागते हुए वहां पहुंचे। गली का मोड़ मुड़ते ही घर के आगे लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। शोर इतना कि कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। फायर ब्रिगेड का इंतजाम तो बिशाम में मौजूद न था, सो लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए थे। वो दोनों भागते हुए घर के सामने आए थे। लोग घर के अंदर तक गए हुए थे। धुआं उठ रहा था घर में से, मगर आग नजर नहीं आ रही थी। वक्त ज़ाया किए बगैर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। आग घर की निचली मंजिल पर किचन में लगी थी। 4-5 लड़के आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग काबू में ना आ रही थी। सलमान अहमद की बीवी और बच्चों को वो लोग पहले ही घर से बाहर भेज चुके थे। कैफ और सलमान भी उनके साथ आग बुझाने में मसरूफ़ हो गए थे, क्योंकि घर के अंदर पानी के कनेक्शन किचन में ही मौजूद था और किचन के अंदर जाना मुमकिन न था, सो पानी बाहर से लाना पड़ रहा था। वही काम जो 10-15 मिनट में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, पानी की गैर दस्तयाबी के बायस तकरीबन आधे घंटे में बड़ी मुश्किल से मुकम्मल हो पाया था, और उनकी कोशिशों में ही सलमान अहमद का हाथ चल गया था, लेकिन वो लोग किसी बड़े नुकसान से ज़रूर बच गए थे। आग को फैलने से पहले ही इस पर काबू पा लिया गया था। सिर्फ किचन की एक दीवार और खिड़की को ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। सलमान अहमद अपने हाथ को भुलाए किचन में दाखिल हो गया था। कैफ ने भी उसकी पैरवी की थी। समझ नहीं आ रहा था कि आग लगी कैसे। सुई गैस तो अभी तक इस एरिया में पहुंच भी ना पाई थी। लोग लकड़ियां जलाकर गुजारा करते थे। खाल-खाल सिलेंडर सिस्टम भी मिल जाता। सुलेमान अहमद के घर में सिलेंडर मौजूद था, जिससे किफ़ायत शुमारी से इस्तेमाल मिलाया जाता था। अच्छी तरह किचन का जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद आग गलती से जली रह गई थी, जो किसी तरह किचन की खिड़की तक पहुँच गई थी, मगर कोई भी सही वजह समझ में नहीं आ पाई थी। कैफ और मोहल्ले के लोगों ने के इसरार पर सलमान अहमद अपने हाथ की मरहम पट्टी करवाने चला गया, जबकि कैफ थके हुए कदमों से सीढ़ियां बुर करता अपने कमरे में आ गया था। उसका जहन आग वाले वाक़ये से हटकर फिर से फलकबोस और कबीर के गिर्द घूमने लगा था। वो कबीर की हरकत पर काफ़ी हैरान था। उसे बहरहाल कबीर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो सलमान अहमद को इन लोगों से बदगुमान करने की कोशिश करेगा। दिल ही दिल में वो तिलमिला कर रह गया था, और ये तिलमिलाहट उसे फिर से फलकबोस की तरफ जाने पर मजबूर कर रही थी, और उसे ये काम ज़रगुल के वापस आने से पहले-पहले मुकम्मल करना था। जख्मी हाथ को दूसरे हाथ से सहारा दिए घर में दाखिल हुआ था। रास्ते में जितने लोग मिले वो आग लगने की वजह पूछते रहे। वो भला क्या बताता? उसे तो खुद सही से वजह इल्म नहीं थी। लोगों की हमदर्दी भरे जुमलों का शुक्रिया अदा करता वो घर आ गया था। चंद मरलों का ये घर, जो 2 कमरों, बावर्ची खाने और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था, और बाजार में एक छोटी सी दुकान उसकी कुल जायदाद थी, जो उसके बाप की मेहरबानी से उसके हिस्से में आई थी। अभी 1-2 माह पहले ही उसने बचत की हुई पैसों से अपनी बीवी की फरमाइश पर घर को ना सिर्फ रंग करवाया था, बल्कि छत पर एक हॉल नुमा कमरा और बाथरूम भी बनवा लिया था। बिशाम चौंक एक टूरिस्ट अट्रैक्शन था, सो इस कमरे को एक अच्छा जरिया कमाई बनाया जा सकता था। घर में दाखिल होते ही पहली नज़र किचन की जानिब उठी थी। अफ़सरदा सी एक आह सी उसकी होंठों से आज़ाद होकर हवा में तहलील हो गई। एक नया खर्चा। उसने बेचारगी से सरगोशी की, फिर नज़र चुराकर कमरे की जानिब आ गया था। कमरे में उसकी बीवी छोटे बेटे को थपक-थपक कर सुला रही थी। सलमान अहमद को कमरे में दाखिल होते देखकर उसने चंद इख्तितामी थपकियाँ बच्चे की कमर पर रसीद कीं और उठकर सलमान की तरफ आ गई, जो कमरे में रखी 2 कुर्सियों में से एक पर बैठ गया था और सामने की दीवार पर नज़र जमाए न जाने किस सोच में गुम था। "ख़ान, तुम ठीक हो?" उसकी बीवी ने उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए बेताबी से पूछा। उसकी आवाज़ सलमान को अपनी सोचों से वापस खींच लाई थी। "हुँ, हाँ, हाँ, ठीक हूँ मैं," उसने आहिस्ता से जवाब दिया। "सो गया है?" उसकी नज़र चारपाई पर सोए हुए बेटे की तरफ थी। "हाँ, वो तो सो गया है। तुम क्या सोच रहे थे ख़ान? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।" उसकी बीवी का अंदाज़ खौफ़ज़दा सा था। "नहीं, बस यही सोच रहा था कि आग कैसे लग गई। बैठे-बिठाए एक और खर्चा पड़ गया सर पे।"
سر پر سے گرم ٹوپی اتارتی ہوئی اس نے پریشان سے ہو کر کہا تھا۔ خیر تم چھوڑو اس بات کو، تم بولو، تو کیا بات ہے؟ سلمان احمد سر جھٹک کر پوچھا۔ خان معلوم نہیں تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں، مگر یہ لڑکا کرایہ دار کیف، مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتا خان۔ اس کی بیوی نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی تھی۔ اب اس بیچارے نے کیا کر دیا نیک بخت، آگ اس نے تو نہیں لگائی؟ سلمان نرمی سے مسکرایا۔ اس نے نہیں لگائی مگر کہیں نہ کہیں ذمہ دار تو وہی ہے اس سب کا، اس کی بیوی اب کے چٹک کر بولی تھی۔ کیا مطلب؟ ہاں تمہیں کبیر خان کی بات یاد ہے؟ یہ لڑکے فلک بوس میں داخل ہوئے ہیں، وہ بھی چوری کی نیت سے۔ توبہ توبہ، اللہ تو شاید انہیں بخش دے مگر عیوشمتی کہاں بخشنے والی ہے۔ خان تم مانو یا نہ مانو، عیوشمتی نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ اس کی بیوی نے خوفزدہ سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئے سرگوشی میں بات مکمل کی تھی، اور سلمان احمد کے سر پہ جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ وہ یک ٹک بیوی کی شکل دیکھ رہا تھا، اس نے ابھی تک اس نہج پر نہیں سوچا تھا۔ ہم نے ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے خان، یقیناً یہ بات عیوشمتی کو پسند نہیں آئی، ورنہ ایسے کیوں ہوتا کہ بغیر کسی وجہ کے آگ بھڑک اٹھتی؟ میں نے خود بجھائی تھی آگ، وہ روحان سے لہجے میں اپنے ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ مگر وہ چوری کی نیت سے نہیں گئے تھے، جوان خون ہے، کبیر خان سے منہ ماری ہوئی ہے اس لیے اندر گئے تھے، شرارت کر رہے تھے۔ سلمان احمد پھنسی ہوئی آواز میں بولا تھا، انداز ایسا تھا جیسے اپنی بیوی کو نہیں بلکہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مجھے خود بتایا کیف نے، میں نے پوچھا ہے اس سے۔ جھوٹ بول رہا ہوگا وہ، اس کی بیوی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ لو بھلا، ایسے کیسے؟ سلمان برا مان کر بولا۔ اتنی پرکھ ہے مجھے انسانوں کی کہ سچ جھوٹ کا فیصلہ کر سکوں۔ خان تم کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو نہ کرو یقین، لیکن یاد رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ اس سب کے چکر میں کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے، اس کی بیوی نے دو ٹوک کہا تھا۔ اچھا چلو تم بتاؤ پھر کیا کروں میں؟ سلمان نے ہار مان لی، کہیں نہ کہیں دل میں اسے اپنی بیوی کی بات پر پوری طرح یقین آ گیا تھا، عیوشمتی کا خوف اس کے دل پر پوری طرح پنجے گاڑ چکا تھا۔ کرنا کیا ہے؟ چلتا کرو اسے یہاں سے چلا جائے گا تو وہ مصیبت بھی ٹل جائے گی۔ مگر ایسے کیسے چلتا کروں؟ پیسے لیے ہیں ان سے 15 دن کے، اگر اسے نکلیں گے تو پیسے واپس کرنے پڑیں گے، اور تمہیں پتہ ہے میرا ہاتھ کتنا تنگ چل رہا ہے، اور اب یہ نیا خرچہ بھی سر پر آ گیا ہے۔ اس کا اشارہ کچن کی مرمت کی طرف تھا۔ اگر اسے رکھیں گے تو خدا معلوم اسے زیادہ بڑے خرچے بھی سر پر آ پڑیں گے۔ اس نے اٹھ کر کرسی سلمان کے قریب گھسیٹ لی تھی۔ میں بتاتی ہوں کیا کرو تم، پیسے واپس دینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ وہ آہستہ آہستہ اسے سب سمجھاتی چلی گئی۔ سلمان احمد بغور اسے اپنی بیوی کی بات سن رہا تھا۔ اس کی آنکھ ہلکے سے کھٹکے سے کھلی تھی، وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، بلا شبہ اس ہلکی سی آواز نے اسے نیند میں ڈرا دیا تھا۔ اگلے لمحے وہ اٹھ کر کاٹ کی جانب آئی تھی۔ وسامہ اور ہدیٰ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ منفرد نے سکون کا سانس لیا، اس نے دیکھا کہ خوش نصیب کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ شاید باتھ روم میں تھی۔ اسے پھر سے اس کھٹکے کا احساس ہوا جس کی وجہ سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ اس کھٹکے کا ماخذ دو گلہریاں تھیں جو کھڑکی کے باہر کی جانب لڑ رہی تھیں اور بار بار کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں۔ منفرد کے لبوں سے بے ساختہ شکر کا کلمہ ادا ہوا تھا۔ کھڑکی کے ذریعے آسمان پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کاٹ کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آسمان پر ہلکے سرمئی بادل تھے، لیکن رات جیسی شدت نہیں تھی موسم میں۔ رات کے سارے واقعات کسی فلم کی مانند نظروں کے سامنے چل پڑے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا عقل سے ماورا تھا۔ اس کے اپنے علاوہ فلک بوس میں صرف خوش نصیب اور کبیر خان موجود تھے۔ خوش نصیب یہ حرکت کر نہیں سکتی تھی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو خوش نصیب کمرے میں موجود تھی اور گہری نیند میں تھی۔ باقی رہا کبیر خان کا سوال تو وہ کوارٹر میں تھا اور حویلی کا داخلی دروازہ اس نے خود بند کیا تھا، تو پھر اس سے آگے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ دونوں جب کمرے میں واپس آئی تھیں تو دوبارہ سو نہیں پائی تھیں۔ کہیں فجر کے بعد ان کی آنکھ بند ہوئی تھی۔ نیند کی کمی اور ٹینشن کی زیادتی سے سر کسی پھوڑے کی مانند تکلیف دے رہا تھا۔ اس کی نظر دیوار پر لگے کلاک کی جانب اٹھ گئی۔ صبح کے 10 بجے تھے۔ وہ لوگ بمشکل 3-4 گھنٹے سو پائے تھے۔ اس نے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد خوش نصیب چہرے باتھ روم سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے جنہیں اپنے دوپٹے سے پونچھتے ہوئے خاموشی سے منفرد کے برابر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ خوش نصیب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، منفرد بیچارگی سے بولی تھی۔ رات جو کچھ ہوا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے منفرد، کیا وہ بدرو؟ ہاں نہیں یار، میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی، یہ کوئی اور چکر ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ کبیر خان۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی جیسے خود بھی کنفیوز ہو۔ ایک کام کرو خوش نصیب، کبیر خان کو دیکھو، اسے وہ یہاں بلاؤ، بہتر ہے ایک بار وہ چیک کر لیں۔ وہ چند منٹ بعد فیصلہ کن انداز میں بولی تھی۔ اچھا آئیڈیا ہے، میں بلاتی ہوں انہیں۔ خوش نصیب فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے احتیاط سے کمرے کا دروازہ کھولا اور سر باہر نکال کر جائزہ لیا۔ اس کمرے کا دروازہ اسی ہال میں کھلتا تھا جہاں سے ایک راہداری کچن کو جاتی تھی، اور فلک بوس سے باہر نکلنے کا دروازہ بھی اسی ہال میں تھا۔
وہ دروازہ ہنوز بند تھا۔ وہ باہر نکل گئی اور اس کی واپسی تقریباً 10 منٹ بعد کبیر بابا کے ساتھ ہوئی تھی۔ بی بی، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کبیر بابا نے ادب سے سلام کرنے کے بعد منفرہ سے پوچھا تھا۔ کبیر بابا، آپ نے رات سارے دروازے خود بند کیے تھے؟ منفرہ نے بغور اس کے چہرے کو تکتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی بی بی، سب دروازے بند تھے۔ سب دروازے بند نہیں تھے کبیر بابا، آپ کو احساس ہے ذرا سی کوتاہی کتنے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے؟ منفرہ درستگی سے بولی۔ کبیر خان ٹھٹک کر منفرہ کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بی بی، سب خیریت تو ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ منفرہ اسے سب بتاتی چلی گئی، لیکن اس نے وسامہ کے کمرے سے غائب ہونے کی بات کو دانستہ چھپا لیا تھا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے یہ بات کیوں چھپائی۔ پیچھے کھڑی خوش نصیب نے اس ادھوری معلومات پر حیرانی سے اسے دیکھا تھا، کیونکہ اس نے کبیر خان کو بس اتنا ہی بتایا تھا کہ رات فلک بوس میں کوئی موجود تھا جو ان کے کمرے تک آیا تھا۔ ان لوگوں کے جاگ جانے پر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی۔ وہ دونوں اس کے پیچھے بھی گئے، مگر ایک جگہ پہنچ کر وہ غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک کمرے میں انہیں اس چور کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، سو انہوں نے وہاں کے دروازے کو لاک لگا دیا۔ طوفان کے باعث وہ لوگ کبیر خان کو بلانے سے قاصر رہے۔ کبیر خان جیسے جیسے بات سنتا گیا اس کا چہرہ سرخ ہوتا گیا۔ اسے یاد آیا تھا کہ کیف کل پھر فلک بوس کے ارد گرد موجود تھا، اور دل ہی دل میں اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ کیف کی ہی حرکت ہے۔ بی بی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے میں جانتا ہوں کہ اتنی جرأت کس نے کی ہے۔ آپ فکر نہ کرو، آپ مجھے اس کمرے کا بتاؤ، میں بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ کون ہے وہ معذرت خواہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خوش نصیب، تم ان کے ساتھ جاؤ اور انہیں وہ کمرہ دکھاؤ، میں بچوں کے پاس رکتی ہوں۔ منفرہ نے خوش نصیب کو اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ خوش نصیب اس بات میں سر ہلا کر کمرے سے باہر کی جانب چل پڑی تھی۔ دوسری منزل پر جا کر اسے کمرہ تلاش کرنے میں کافی مشکل پیش آئی تھی۔ فلک بوس ایسی بھول بھلیاں تھی جہاں مستقل رہنے والوں کو بھی راستے بھولنے پر مجبور کر دے۔ اس نے تو پھر کل رات پہلی بار یہ جگہ دیکھی تھی، اور وہ بھی اتنی فکر مندی کے ساتھ کہ راستے کہاں یاد رہتے۔ کچھ تلاش بسار کے بعد بالآخر وہ اس راہداری میں پہنچ گئی تھی جہاں سے ان لوگوں نے وسامہ کو نیچے ہال میں پڑا دیکھا تھا۔ اس نے کبیر خان کو اشارے سے اس کمرے کا بتا دیا تھا۔ بی بی، تم یہاں ہی رکو، میں اکیلے جا کر دیکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ کبیر خان نے سنجیدگی سے کہا، اور خوش نصیب کا جواب سنے بغیر ہی ہال میں جانے والے راستے کی جانب مڑ گیا تھا۔ چند منٹوں میں وہ ہال میں پہنچ گیا اور بہت احتیاط کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ خوش نصیب کی نظریں دیوارے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور خفیف سی کپکپاہٹ جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر آئی تھی، مگر کچھ دیر بعد کبیر خان نے کمرے سے باہر نکلا اور وہاں دروازے پر کھڑے کھڑے اسے کمرہ خالی ہونے کی اطلاع دی تھی۔ خوش نصیب کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ کبیر خان مڑ کر دوبارہ سے کمرے کو لاک کرنے لگا، جبکہ خوش نصیب نے منفرہ کو بتانے کے لیے آہستہ آہستہ آواز واپس چل پڑی تھی۔ بلا شبہ خالی کمرے میں اسے مایوس کیا تھا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ کمرے سے کوئی انسان برآمد ہو جائے تاکہ اس کا ذہن اور دل میں سے کیف کی بتائی ہوئی کہانی نکل جائے۔ آیوشمتی کے بارے میں بتائی ہوئی باتیں رات سے اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ کچھ ایسا ہی حال منفرہ کا بھی تھا۔ منفرہ کا خیال آتے ساتھ ہی اسے یاد آیا تھا کہ منفرہ نے رات اسے کیف کو بلانے کا بولا تھا، اور جو حالات ہو گئے تھے اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ وہاں رک کر کبیر خان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کبیر خان لاٹھی ٹیکتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ کمرہ بالکل خالی ہے، میں نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے، نہ ہی کمرے میں کسی نے داخل ہونے کے آثار ہیں، اس نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ میرا ایک کام کریں، بستی میں جائیں، وہاں اس لڑکے کے بارے میں پتہ کریں جو کل یہاں سے آیا تھا، اور اسے بلا کر لائیں۔ اس کا نام کیف ہے، میرا نام لے لیجیے گا، میں نے بلایا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ بی بی، وہ لڑکا اسے یہاں کیوں بلا رہی ہیں؟ معاویہ بیٹا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ وہ لڑکے پہلے بھی یہاں گھسنے کی کوشش کر چکے ہیں، اور جب آپ لوگوں نے مجھے رات والی بات بتائی تو مجھے لگا کہ یہ لڑکے کی ہی حرکت ہوگی۔ منفرہ بی بی نے بلوایا ہے اسے، اگر معاویہ صاحب کو کوئی ایشو ہوا تو وہ خود ہینڈل کر لیں گی، آپ جا کر کیف کو بلا لائیں۔ خوش نصیب نے اپنی بات پوری کی اور منفرہ کی کمرے کی جانب چلی گئی۔ کبیر خان کی پرسوچ نگاہیں دور جاتی خوش نصیب پر جمی تھیں۔ برف پر جما جما کر پاؤں رکھتا وہ چڑھائی چڑھ کر فلک بوس کی جانب جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کبیر خان اسے ڈھونڈتا وہ بستی میں آیا تھا اور سیدھا سلمان احمد کی دکان پر پہنچا تھا، اور سلمان احمد نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کیف کو پیغام بھجوایا تھا۔ کیف بیچارے کو جب پیغام ملا تو وہ گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس پیغام پر ہکا بکا رہ گیا۔ یہ خیال ہی بڑا خوش کن تھا کہ خوش نصیب نے اسے فلک بوس بلوایا ہے، یعنی اس کی ناراضگی ختم ہو گئی اور اس کا دل صاف ہو گیا ہے۔ خوشی خوشی کھانا ادھورا چھوڑا اور اٹھ کر فلک بوس کی جانب چل دیا۔ آج اسے کبیر کی شکل دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب وہ منزل پر پہنچا تو گیٹ سے ہی اس نے دور برآمدے کی سیڑھیوں پر خوش نصیب کو بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے اور بازو کو ٹانگوں کے گرد لپیٹے وہ اپنے سامنے کی جانب درختوں کو تکتی جاتی تھی اور کچھ سوچتی جاتی تھی۔ کیف چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب تو نہیں تھی جسے وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ وہ ضدی، منہ پھٹ، بدتمیز، سب گھر والوں کی ناک میں دم کر دینے والی خوش نصیب تو کہیں کھو ہی گئی تھی۔ سامنے شال میں لپٹی وہ لڑکی تو کوئی اور ہی تھی۔
कैफ जंगले से सर टिकाए महवियत से उसे तकता रहा। खुशनसीब अपने ख्यालात से यकदम चौंकी थी। उसे महसूस हुआ था कि कोई उसे देख रहा है और लम्हा भर के लिए वो खौफज़दा हो गई थी। उसने इधर-उधर देखती हुई किसी इंसान को तलाश करना चाहा। जल्द ही फाटक पर खड़ा उसकी जानिब तकता कैफ उसकी नज़र के ज़ाविये में आ गया था। सुख का सांस लेकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कैफ की जानिब बढ़ गई। कैफ ने जो उसे अपनी जानिब आते देखा, चेहरे से तमाम तर नरमी को गायब किया और शदीद किस्म के संजीदा तासुरात से चेहरे को ढांप लिया। तुमने बुलवाया था मुझे? खुशनसीब के पास आती ही उसने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा था। खुशनसीब ने जवाब नहीं दिया बल्कि गेट खोलकर पलक के उस आहनी जंगले की चारदीवारी से बाहर निकल आई। हाँ, बुलवाया था। वो असल में खुशनसीब ने बात शुरू तो कर ली लेकिन मुद्दा बयां करना बहुत मुश्किल लग रहा था। अभी कल ही तो उसने कैफ को धुतकार कर वापस भेजा था और आज ही उसे काम आ पड़ा था। मगर मदद तो मांगनी थी। चंद लम्हों की सोच विचार के बाद वो बोली, मुझे तुम्हारी कुछ मदद चाहिए। उसने नज़र मिलाए बगैर आहिस्ता से कहा था। अपनी अना को मार कर किसी ऐसे इंसान से मदद मांगना जिसकी शक्ल न देखने का दावा भी कर रखा हो, बड़ा तकलीफ देता है। क्या क्या कहा? ज़रा दोबारा बोलना। कैफ ने अदाए बेनियाजी से कहा। अच्छा मौका मिला था उसे खुशनसीब को चिढ़ाने का। खुशनसीब को पता था कि कैफ इतनी आसानी से अब नहीं मानेगा मगर कोई चारा नहीं था। मैंने कहा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार उसने बहुत ऊंची आवाज़ में कहा। ओह! मदद चाहिए आपको, यानी लौट कर बुद्धू घर को आए। कैफ ने मज़े से कहा। खुशनसीब ने खुद को हर सुकून रहने की तलकीन की। संजीदगी से बोली, तुम कुछ देर के लिए सीरियस होकर मेरी बात नहीं सुन सकते? कैफ ने नज़र भरकर उसे देखा। उसके चेहरे से इसकी परेशानी वाज़ेह थी। वो दिल में उसे मज़ीद सताने का सोच रहा था लेकिन उसके चेहरे के तासुरात ने उसे हकीकतन संजीदा होने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा बताओ, क्या मदद चाहिए? क्या हुआ जो मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई? कैफ ने संजीदा से अंदाज में पूछा था। एक्चुअली कल रात को वो कैफ को तमाम वाक़िया तफ़सील से बताती चली गई थी। कैफ बग़ौर उसकी बात सुन रहा था। क्या ये पॉसिबल है कि तुम हम लोगों को वापस भिजवा सको? खुशनसीब ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। क्या तुम्हें यकीन है कि सुबह वो कमरा खाली ही था? कैफ ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, कबीर बाबा खुद अंदर गए थे। उन्होंने ही आकर हमें बताया कि कमरा खाली है। तो तुम्हारा क्या ख़्याल है? ये क्या क्या हो सकता है? कोई इंसान या अयुष्मती? उसने खुशनसीब के ख़यालात जानना चाहे। नहीं, खैर अयुष्मती वाली बात पर तो इतना यकीन नहीं था लेकिन कल रात जो कुछ हुआ और फिर कमरा भी खाली था, कुछ समझ नहीं आता कि क्या चक्कर है। वो बेचारगी से बोली थी। मगर तुमने वो कमरा अपनी आँखों से तो खाली नहीं देखा ना? कैफ ने कहा। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब है कबीर बाबा झूठ बोल रहे हैं? मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? खुशनसीब उलझ सी गई। मुझे क्या पता वो क्यों और क्या करेगा? तुम्हारा मसला है, खुद मालूम करो। यकदम कैफ फिर से रूड हो गया। खुशनसीब ने हैरानी से उसकी शक्ल देखी। क्या मतलब तुम हमारी मदद नहीं करोगे? क्यों करूं भला? किस खुशी में करूं? मैं तो तुम्हें शीशे में उतारा था ना कल, तो अब क्यों मुझसे मदद मांग रही हो? खुशनसीब को गुस्सा आ गया। इतनी देर से वक्त ज़ाया कर रहा था उसका। जब मदद नहीं करनी तो पहले ही बोल देता। तुम यहाँ आकर अपनी मनहूस शक्ल दिखाई ही क्यों? आते ही नहीं यहाँ। ओ हेलो, मेरी शक्ल इतनी मनहूस है तो पैगाम ही क्यों भिजवा बुलवाने का? साफ कहो ना कि ये मनहूस शक्ल देखे बगैर दिल नहीं लग रहा था। कैफ ने उसे चिढ़ाया। तुम इंतहाई फजूल आदमी हो कैफ। मेरी गलती थी जो मैंने तुमसे मदद मांगी। तुम लोगों को बस तकलीफ देना चाहते हो। किसी की मदद भला कैसे करोगे? अरे जाओ जाओ, मुझे दूसरों को तकलीफ देना आता तो तुम्हें भी मुआसरत करना नहीं आता। तुमने मेरी इतनी इंसल्ट की थी कल, बजाय ये कि बुला ही लिया था तो पहले सॉरी कहती डायरेक्ट। तुम्हारी मदद चाहिए का बम फोड़ दिया सर पे। कैफ ने मुंह बनाकर कहा। और नहीं तो बंदा अंदर बुलाकर एक कप चाय ही ऑफर कर देता है। इतनी सर्दी है बाहर। ये महल मेरे अब्बा मेरे नाम नहीं लगा कर गए कि हैरे गैरे को उठाकर चाय की ऑफर करूं और अंदर ले जाऊं। मुलाजमा हूं मैं यहाँ बच्चों की। खुशनसीब ने झिंझला कर कहा। मैं तो उस महल में भी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं कर सकती थी जो सच में मेरे अब्बा के नाम था। फौरन ताना दे डाला। हाँ हाँ, ऐरे गैरे को चाय की ऑफर नहीं कर सकते, उनसे बस मदद मांग सकते हैं। कैप ने उसकी आखिरी बात को यकसर नजरअंदाज कर डाला। जाओ, माफ करो, गलती हो गई जो तुमसे कुछ अच्छी उम्मीद रख ली। अब जान छोड़ो। खुशनसीब ने दोनों हाथ सर पर से उठाकर जोड़े और वापस जाने को मुड़ गई। नहीं तो ना सही। कैप मुस्कुराते हुए पलटा और सर झटक कर वापस वादी की तरफ चल पड़ा। वो गुनगुनाता हुआ तेजी से वादी की तरफ जा रहा था। चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में सुकून हिलकोरे ले रहा था। उसकी सोच का रुख फिर से पलकपोश वहां के मुकीनों और वहां होने वाली सरगर्मियों की तरफ मुड़ गया था। अगर मिसेस मुआविया इस हद तक परेशान और खौफजदा हैं तो इसका मतलब है वो भी यहाँ होने वाली सरगर्मियों से नावाकिफ हैं। अल्लाह तो वाकयात तो मुआविया और चिराजी को भी मासूम जाहिर कर रहे थे। वो भला अपनी बीवी बच्ची को यहाँ तनहा छोड़कर कैसे जा सकता था अगर वो खुद किसी सरगर्मी में मुलविस होता तो। फिर उसके बेटे का ही कमरे से गायब होना इतना आसान नहीं था। मुआविया और शिराजी के बेटे पर जानते बूझते हुए हाथ डालना।
وادی میں آتے ہی وہ سیدھا سلمان احمد کی دکان پر گیا تھا۔ وادی میں ایک سلمان احمد ہی تو تھا جسے شیشے میں اتارنا آسان تھا۔ اس کا پلان تھا وہ سلمان احمد کی مدد سے خوش نصیب اور مسز معاویہ کو لے کر یہاں سے نکل جائے گا، لیکن ایسا ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر تھے، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو یقیناً اب تک زرگل ہی واپس پہنچ جاتا، مگر راستے ہی بند ہو گئے تھے۔ سوچتے سوچتے وہ دکان پر جا پہنچا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ سلمان احمد تو کچھ دیر ہوئی گھر پر گیا ہے، اس کا بیٹا دکان پر موجود تھا۔ کیف وہاں سے سیدھا گھر کی جانب چل دیا۔ سلمان احمد کے گھر والی گلی کا موڑ مڑتے ہی کیف ٹھٹک کر رکا تھا۔ گھر کے آگے رش تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ ابھی کل رات ہی تو آگ والا واقعہ ہوا تھا۔ اللہ خیر، کیف تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ تھوڑا آگے جاتے ہی اس گھر کے باہر سر پکڑ کر بیٹھا ہوا سلمان احمد نظر آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیف تیز تیز چلتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا، پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ہکا بکا اپنے سامان کی طرف دیکھ رہا تھا جسے بے دردی سے گھر کے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ بیگ کھلا ہوا تھا اور اس کے کپڑے باہر نکلے ہوئے تھے۔ پاس ہی اس کے لیپ ٹاپ کا بیگ بھی پڑا تھا۔ کیف کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سنسناہٹ محسوس ہوئی، کچھ غلط ہو چکا تھا۔ اس کے قدموں کی تیزی لمحوں میں سستی میں ڈھل گئی، مجمع دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ کیف کو آگے آنے کا راستہ دیا گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے سامان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ میرا سامان باہر کیوں پھینکا ہے؟ اس کے لہجے میں غم اور غصہ نمایاں تھا۔ یہ ذمہ دار ہے میرے گھر کی بربادی کا۔ سلمان احمد نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر اسے مارنے کو لپکا۔ اس سے پہلے وہ کیف تک پہنچتا لوگوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ لوگ فلک بوس میں گھسے تھے، چوری کی نیت سے عیوشمتی کا سایہ میرے گھر میں لے آئے۔ ایک کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے۔ راستہ دیکھ لیا ان لوگوں کی وجہ سے اس بدرو نے میرے گھر کا۔ پہلے گھر آگ لگی، اب پیسے چوری ہو گئے۔ میں کیا کروں؟ اللہ میری مدد کر۔ وہ روتے ہوئے بول رہا تھا اور کیف وہ ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ شدید ٹھنڈ میں بھی اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، الزام ہے یہ، کیف ہکلاتے ہوئے بولا۔ ایسی صورتحال کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچھا تو کیا تم فلک بوس میں چھپ کر نہیں گھسے تھے؟ ارے تمہارا تو دوست بھی یشمتی کے سائے سے بیمار پڑا ہے، سلمان چیخ کر بولا۔ کیف کچھ بول نہیں پایا۔ کبیر خان نے خود ان تینوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ یہ تینوں فلک بوس میں گھسے تھے اور اب اس بدرو کا سایہ میرے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ مجمع میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ کیف سے یوں دور ہوئے جیسے کوئی کوڑی کا مریض ہو۔ لڑکے، تم جو کوئی بھی ہو، اپنا سامان سمیٹو اور نکلو یہاں سے۔ مجمع میں سے ایک بزرگ نما آدمی باہر نکلے اور سختی سے کہا، دیکھیں بزرگوں، آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، یہ الزام ہے مجھ پر۔ کیف نے سمجھانا چاہا، وہ لوگ سمجھنے کی موڈ میں نہیں تھے۔ تم لوگ فلک بوس میں داخل ہوئے تھے؟ اس بزرگ نے درستگی سے پوچھا۔ کیف گڑبڑا گیا۔ جی وہ بری طرح ہکلا رہا تھا۔ تم لوگ چھپ کر داخل ہوئے تھے؟ اس بزرگ نے پھر سے سختی سے پوچھا۔ کیف کچھ بول نہیں پایا۔ دیکھو لڑکے، اب تمہیں ہم یہاں محلے بلکہ بستی میں بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہاری حرکت سے کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے گی۔ سامان اٹھاؤ اور چلتے پھرتے نظر آؤ۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور غصے سے بولا۔ کیف پریشانی سے ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ دو تین اور لمبے چوڑے لڑکے بھی اس بزرگ کے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ ان کے تیور اچھے نہیں تھے اور کیف فی الحال اکیلا تھا اور نہتا بھی۔ وہ نیچے جھک کر اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ منٹوں میں سامان سمیٹ کر اس نے بیگ کندھے پر لٹکایا تھا اور ایک نظر سلمان اور اس مجمع پر ڈالنے کے بعد وہ واپس مڑ گیا تھا۔ اس کے قدم ایک بار پھر سے فلک بوس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خوش نصیب اور منفرہ اس وقت بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ خوش نصیب نے بچوں کا فیڈر تیار کر کے انہیں دودھ پلایا اور جب وہ دونوں میٹھی نیند سو گئے تو وہ منفرہ کے پاس صوفے پہ آ بیٹھی، جو موبائل ہاتھ میں لیے ایک نئی امید کے ساتھ معاویہ کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، مگر بے سود۔ اس کے چہرے پر موجود امید کی کرن جلد ہی دم توڑ گئی۔ ایک سرد آہ بھر کے وہ خوش نصیب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کافی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ منفرہ نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ اپنے الجھے ذہنوں کو ایک دوسرے سے چھپائے وہ دونوں مسلسل ایک دوسرے کا دھیان بٹانے کی کوششوں میں تھی۔ نیک خیال ہے، بہت زیادہ نیک، میں بنا کر لاتی ہوں، خوش نصیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، آج تم بیٹھو، میں تمہیں کافی پلاتی ہوں۔ تمہیں کیا پتا میں کتنی اچھی کافی بناتی ہوں، انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ گی۔ منفرہ نے دعویٰ کیا تو خوش نصیب ہنس پڑی۔ تم یہاں ہی رکو، میں آتی ہوں۔ منفرہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان دونوں کے درمیان یہ خاموش معاہدہ ہو گیا تھا کہ بچوں کو کسی بھی لمحے اکیلا نہیں چھوڑنا، سو خوش نصیب نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چند لمحے صوفے پر پہلو بدلتی رہی، پھر سامنے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ آج کیف سے مل کر اسے سب لوگ یاد آنے لگے تھے، روشن امی، ماہنور، نانی، یہاں تک کہ فضل منزل کے تمام مکین۔ اس نے موبائل کی گیلری میں جا کر ایک فولڈر اوپن کر لیا تھا۔ وہ فضل منزل کی مکینوں کی تصویریں تھیں۔ وہ ایک ایک تصویر کو بغور دیکھتی جا رہی تھی اور یہ کام وہ اکثر کرتی تھی۔ پھر تصویروں کو آگے کرتے کرتے وہ ایک تصویر پر تھم گئی تھی۔ اس تصویر میں دو نفوس تھے۔ ان میں سے ایک سے اسے شدید محبت تھی اور دوسرے سے بے تحاشا نفرت۔ وہ ماہنور اور شامیر کی تصویر تھی۔ ان چند تصویروں میں سے جو ان دونوں کے نکاح کے موقع پہ اتاری گئی تھی۔
ماہنور کی یہ ایک تصویر اس کے پاس تھی جو عرفات ماموں کی مہربانی سے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی تھی۔ منفرہ جب کافی کے 2 مگ ٹرے میں سجائے کمرے میں داخل ہوئی تو بے دھیانی سے وہ تصویر کو تکتی چلی جا رہی تھی۔ خوش نصیب، منفرہ نے اسے پکارا تھا لیکن اپنے خیالات میں گم اس کے کانوں سے یہ آواز سنی تھی، لیکن دماغ تک اس پکار کی کوئی رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ منفرہ نے جو اسے ایسے ہی اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے دیکھا تو تھوڑا آگے ہو کر موبائل کی اسکرین پہ نظر دوڑانے لگی اور تصویر پر نظر پڑتی وہ ساکت سی رہ گئی۔ اس نے موبائل خوش نصیب کے ہاتھوں سے لے لیا اور خوش نصیب چونک کے اس شکل دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تھا، وہ ابھی بھی تصویر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ ماہنور ہے، میری بہن، اور ساتھ اس کا شوہر شامیر، میں نے بتایا تھا نا آپ کو۔ منفرہ کو پہلے ہی شک تھا سو وہ یقین میں بدل گیا۔ ہاں، یہ وہی شامیر تھا۔ کیا بات ہے منفرہ؟ خوش نصیب نے اس کے کھوئے کھوئے انداز کو شدت سے محسوس کیا۔ یہ بندہ، میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے جیسے اعتراف جرم کیا تھا۔ خوش نصیب ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آپ آپ اسے مگر کیسے؟ ہم لوگوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے۔ یہ اور اس کی ماں ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ ایک زمانے میں اچھی دوستی تھی میری اور میرے بھائی کی اس سے۔ پھر؟ خوش نصیب نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر یہ کچھ الٹے کاموں میں پڑ گیا تھا، بلیک میجک وغیرہ میں۔ جب ہمیں اس بارے میں پتہ چلا تو ہم لوگوں نے اس سے دوستی ختم کر دی۔ منفرہ نے بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں وہ ان سب کاموں میں ملوث ہے، خوش نصیب نے اداسی سے کہا۔ دل ہی دل میں اس نے ماہنور کی سلامتی کی دعا مانگی تھی، مگر یار جہاں تک مجھے پتہ ہے اس بندے کے ساتھ تو… منفرہ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ کبیر بابا تھے۔ منفرہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ بی بی باہر، وہ لڑکا کیف پھر سے آیا ہے، بابا کبیر نے خوش نصیب کو بتایا تھا۔ کیف؟ خوش نصیب کو حیرت ہوئی۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں۔ پھر وہ منفرہ کی جانب مڑ گئی۔ منفرہ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، منفرہ نے مسکرا کر اجازت دی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ بی بی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، خوش نصیب کے باہر جاتے ہی کبیر نے منفرہ کو مخاطب کیا تھا۔ جی بولیے بابا، اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ بی بی، وہ لڑکا اپنا سارا سامان بھی ساتھ لے کر آیا ہے، کبیر نے شکایتی لہجے میں کہا۔ منفرہ کو یہ بات سن کر بڑا سکون محسوس ہوا تھا۔ اگر کیف سامان ساتھ لایا تھا تو یقیناً وہ خوش نصیب کی بات مان گیا تھا اور اب فلک بوس میں ہی قیام کرے گا۔ بی بی، کبیر نے اسے سوچ میں گم دیکھا، پھر اسے پکارا۔ ہاں جی جی، وہ اپنے خیال سے چونکی۔ تو اچھی بات ہے نا کبیر بابا، وہ فلک بوس میں ہوگا تو کم از کم دوبارہ کوئی اندر گھسنے کی کوشش تو نہیں کرے گا۔ مگر بی بی، یہ پہلے بھی فلک بوس میں گھسا ہے اور ایک بار چوری کی نیت سے۔ معاویہ صاحب کو بتایا تھا میں نے، اور مجھے یقین ہے اگر کل رات فلک بوس میں کوئی گھسا تھا تو وہ اس لڑکی کی ہی حرکت ہے۔ کبیر کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ بابا، وہ خوش نصیب کا کزن ہے، اچھے گھر کا لڑکا ہے، مجھے نہیں لگتا وہ ایسی کوئی فضول حرکت کر سکتا ہے۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ منفرہ نے اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی تھی۔ بی بی، معاویہ صاحب اس بات سے بہت ناراض ہوں گے اگر آپ نے اس لڑکے کو یہاں رکوایا تو۔ اس بار کبیر نے معاویہ کا نام لے کر طرب کا پتہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن منفرہ کو اس کی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ آپ معاویہ کی فکر مت کریں، میرا خیال ہے بابا یہ میرا اور معاویہ کا گھر ہے۔ یہاں کون رہے گا کون نہیں اس کا فیصلہ آپ ہم پر ہی چھوڑیں تو اچھا رہے گا۔ اب کی بار منفرہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ کبیر خاموش ہو گیا، اسے احساس ہو گیا تھا کہ منفرہ اس کی بات نہیں سنے گی۔ آپ جا سکتے ہیں، کوئی کام ہوگا تو میں بلا لوں گی۔ منفرہ نے سنجیدگی سے اسے وہاں سے جانے کو بول دیا تھا۔ سر جھکائے گہری سوچ میں گم وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ فلک بوس کے سامنے کھڑا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں تھا بلکہ سامان بھی ساتھ لایا تھا اور سر شرمندگی سے تھوڑا سر بھی جھکا ہوا تھا۔ مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو کوسا۔ کیا تھا جو وہ خوش نصیب کے سامنے اپنی زبان کو تھوڑا قابو میں رکھ لیتا تو اب اسے پناہ تو مل ہی جاتی۔ اب بھلا خوش نصیب کی باتوں سے اسے کون بچا سکتا تھا۔ اس نے اطلاعی گھنٹی بجائی، اسے کچھ انتظار کرنا پڑا تھا۔ پھر اس نے کبیر خان کو فلک بوس کے داخلی دروازے پر نمودار ہوتے دیکھا اور اندر کی جانب سے آ رہا تھا۔ کیف کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا اسے دیکھ کر۔ دوسری جانب وہ بھی کیف کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس نے باہر آ کر کیف کے منہ لگنے سے بہتر سمجھا کہ اندر سے خوش نصیب کو بلا دے۔ اب تک اسے یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ کیف خوش نصیب کا کزن ہے، اور خدا جھوٹ نہ بلوائے کیف اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دل ہی دل میں خوش نصیب کی جانب سے بھی ٹھٹک گیا تھا۔ کیف نے اسے واپس مڑتے دیکھ لیا تھا۔ اسے امید تھی کہ خوش نصیب کو اس کی آمد کی اطلاع دے دے گا، سو وہ صبر سے انتظار کرنے لگا۔ 10 منٹ بعد خوش نصیب اسے فلک بوس کے داخلی دروازے سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور خود کو ورلڈ 3 با ہتھیار زبان تیار کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ خوش نصیب پھاٹک کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن اس نے دروازہ کھولنے یا کیف کو اندر بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیف پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس کی نظریں کیف کے سامان کا جائزہ لینے لگی تھیں۔ خیریت، اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس نے مشکوک سے انداز میں کیف کو گھورتے ہوئے جیسے پتھر مارا تھا۔ ہاں وہ بس مجھے تم پر ترس آ گیا، سوچا کہ تم نے خود بلا کر مدد مانگی ہے تو میں تمہیں مایوس نہ کروں۔ کیف نے بہانہ بنایا۔
खुश नसीब अभी भी उसे मशकूक से अंदाज में घूर रही थी। नजरें उस पर टिकाए उसने फाटक को खोला और 2 कदम बाहर आकर फाटक से टेक लगाकर खड़ी हो गई। काश मैं तुम्हें जानती ना होती तो ज़रूर इस बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती। फाटक से टेक लगाए उसने बाजू सीने पर बांधे। ऐसा करते हुए वो किसी वकील की तरह बोल रही थी और कैफ को अपना आप कटहरे में खड़ा महसूस हुआ था और सामने खड़ी वकील साहिबा को मुतमईन करना नामुमकिन। मतलब क्या है तुम्हारा? एक तो मैं मदद को वापस आया हूँ और मुझे ही आंखें दिखा रही हो। अच्छा, चलो मान लिया कि तुम हमारी मदद को आए हो। खुशनसीब ने इस बात में सर हिलाया और साथ ही अगला सवाल दागा। ये सामान, ये किस खुशी में समेट लाए हो? देखो, मुझे लगा तुम लोगों का यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपना सामान साथ ले आया ताकि यहाँ तुम लोगों के साथ ही रहूँ, जब तक यहाँ से जाने का कोई माकूल इंतज़ाम ना हो जाए। उसने बड़ा मुअत्तबर सा होकर जवाब देने की कोशिश की। अच्छा? खुशनसीब ने अच्छा को खींच कर अदा किया। कैफ साबिर, काश तुम इतने ही अच्छे होते या सच में मैं तुम्हें जानती ना होती। ये तो मुझे मालूम था कि तुम मेरी मदद को वापस आओगे, लेकिन इतनी जल्दी आने वाले में से नहीं हो तुम। कम से कम 2 दिन तो मुझे शक्ल भी ना दिखाते। हाँ, उसके बाद आ जाते एहसान करने के लिए। मगर ये मैं क्या देख रही हूँ? कैफ साहब 2 दिन तो क्या 2 घंटे भी सब्र नहीं कर पाए और सामान उठाए वापस आ गए। वो कैफ को भिगो-भिगो कर मार रही थी। बात खत्म करते-करते खुशनसीब के चेहरे पे बेसाख्तगी भरी मुस्कुराहट फैल गई। कैफ की नज़रें उसकी मुस्कुराहट पर पड़ी और फिर वो नज़र उस मुस्कुराहट में ही कहीं अटक गई। शुक्र है तुम्हें कम से कम इतना तो यकीन था कि मैं देर से ही सही मगर आ जाऊँगा। कैफ ने नरमी भरी मुस्कुराहट होंठों पे सजाए हुए कहा। खुशनसीब ने उसकी बात पे बेसाख्तगी से उसकी जानिब देखा और नज़र हटा नहीं पाई। दोनों ही एक दूसरे को खामोशी से तकते चले गए। गोया वो फिर से 4 साल पहले वाले कैफ और खुशनसीब बन गए थे। वो इस लम्हे की कैद में थे, उसमें जी रहे थे। पिछले 3-4 सालों तो गोया हवा में तहलील हो गए थे। खुशनसीब को कैफ की निगाहों और अपनी मुस्कुराहट का जैसे ही इदराक हुआ, वो मुस्कुराहट उसके होंठों का साथ छोड़ गई। कैफ ने जब उस मुस्कुराहट को गायब होते देखा तो फ़ौरन अपनी नज़र उसके चेहरे से हटा ली, मगर अपनी मुस्कुराहट को होंठों से जुदा नहीं कर पाया था। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, वो कहते हुए जाने की यूँ हकलाई थी। सच-सच बताओ, क्या हुआ है जो सामान उठाकर यहाँ आ गए हो? यार वो ये सब बाबा कबीर की वजह से हुआ है, कैफ ने खफकी से कहा। बाबा कबीर की वजह से? क्या मतलब? हाँ, उसने बस्ती मशहूर कर दी कि मैं फलकबोस में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था और बस्ती वाले मेरे इतना खिलाफ हुए हैं कि बस्ती से बाहर जाने का ऑर्डर पास कर दिया है। अगर सामान उठाकर वहां से ना निकलता तो वो लोग शायद मेरे छोटे-छोटे टुकड़े करके पहाड़ी काले कौवों को खिला चुके होते। कैफ ने झुरझुरी लेकर बच्चों के से अंदाज मुंह फुलाए कहा था। तुम ठीक हो? उन लोगों ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? खुशनसीब इसकी आखिरी बात पर ठटकी थी। कैफ को खुशगवारी के एहसास ने घेर लिया। कितना अच्छा लग रहा था खुशनसीब को अपने लिए फ़िक्रमंद होते देखना। नहीं, इन लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ होने से पहले ही मैं निकल आया था वहाँ से। वैसे भी कबीर खान से इन लोगों का ताना मुझसे कहीं पुराना है। मैं कोशिश करता तब भी वो लोग मेरी बात का यकीन ना करते। शुक्र है, खुशनसीब ने पुरसुकून होकर कहा। मगर बाबा कबीर ऐसा क्यों करेंगे? कहीं तुमने सच में ऐसी कोई हरकत तो नहीं की थी कैफ? खुशनसीब ने उसे घूर कर कहा। सारी फ़िक्रमंदी उसकी खैरियत जानती हुई हवा हो गई। मैं सब बताता हूँ तुम्हें तफ़सील से। मैं फलकबोस में छुपकर दाखिल ज़रूर हुआ था लेकिन चोरी की नीयत से बिल्कुल नहीं। अच्छा बताओ, फिर क्यों आए थे? तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी ये हरकत शिराज़ी ख़ानदान को मेरे भी खिलाफ़ कर सकती है? खुशनसीब भिंची हुई आवाज़ में बोली। उसे बहुत बुरी लगी थी कैफ की ये हरकत। बता दूँगा लेकिन कम से कम मुझे अंदर तो आ लेने दो। तुम्हें तो एहसास भी नहीं है यहाँ बाहर कितनी सर्दी है। सुबह से भाग-भाग कर मेरा बुरा हाल हो गया और फिर मैं भूखा भी हूँ। उसने बेचारगी से कहा था। हाँ, अब मालूम हो गया होगा कैफ साहब को आपको कि लौट कर बुद्धू घर को आए, असल में कहते किसे हैं? खुशनसीब ताना देने के अंदाज में बोली थी। कैब से कोई जवाब न बन पड़ा तो वो खामोश रहने में ही आफियत जानी। आसमान गहरे सुरमई बादलों से ढका हुआ था। तेज हवा के झोंके जब जिस्म से टकराते तो कपकपाने पर मजबूर कर देते। शाम में ही रात का समा बंध गया था। खुशनसीब ने पीछे हटकर फाटक को वाक कर दिया, चूंकि बहशत ज़दा सी आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुलता चला गया। आइए कैफ साहब, तशरीफ़ लाइए। कैफ ने गहरी सांस भरकर और फलकबोस की फाटक से अंदर दाखिल हो गया। उसकी छठी से उसे बता रही थी कि कुछ होने वाला है, कुछ बहुत खास, कुछ बहुत अहम। तुम यहाँ बैठो, मैं मिसेज़ माविया को बुला कर लाती हूँ। खुशनसीब उसे हॉल में रखे सोफे पर बैठने का बोलती हुई कमरे की जानिब बढ़ गई थी। कैफ ने सोफे पर बैठती उस हॉल का जायज़ा लिया। उसने अपना सामान दाखिली दरवाजे के पास ही छोड़ दिया था। हॉल की छत के साथ बड़ा सा फानूस लग रहा था। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स को ज़ीनत बनाया गया था। उसी हॉल से दूसरी मंजिल पर जाती हुई सीढ़ियाँ भी दिखाई देती थीं। फलकपोश बाहर से जितना खूबसूरत दिखाई देता था, अंदर से उससे कहीं गुना ज़्यादा हसीन था। वो मरऊब सा इधर-उधर देखता रहा।
خوش نصیب کی واپسی پر کچھ دیر بعد منفرا کے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے کیف نے بازار میں منفرا کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام دعا کے بعد خوش نصیب نے ان لوگوں کا تعارف کروا دیا۔ تم سے مل کر خوشی ہوئی کیف۔ خوش نصیب سے تمہارے بارے میں کافی سنا ہے میں نے، منفرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیف نے مسکرا کر خوش نصیب کی جانب دیکھا اور پھر شرارت سے بولا، اگر آپ نے میرے بارے میں خوش نصیب سے سنا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا امیج تو بہت برا بنا ہوگا آپ کی نظر میں۔ منفرا ہنس پڑی لیکن اس نے تائید یا تردید کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ خوش نصیب تم ایسا کرو، کیف کو اپنا کمرہ دکھا دو، اور کیف آپ فریش ہو لو، اس کے بعد آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ خوش نصیب نے اس بات میں سر ہلایا اور کیف کو ساتھ لے آنے کا اشارہ کیا۔ سامان اٹھا لوں میں؟ وہ مڑ کر دروازے کے قریب گیا تھا اور پھر خوش نصیب کو آواز دی تھی۔ خوش نصیب کے قریب آتے ہی اس نے اپنا بھاری بھرکم بیگ خوش نصیب کے بازوؤں سے پکڑ لیا تھا۔ میں مہمان ہوں، سامان کمرے میں لے کر چلو۔ بات پوری کرتی وہ تیزی سے آگے چل پڑا تھا۔ منفرا ہنس پڑی اور خوش نصیب کو کچا چبا دینے والی نظروں سے گھورتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے پھینکنے والے انداز میں بیگ نیچے رکھا تھا اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کیف بھی مسکراتا ہوا پیچھے آ گیا تھا۔ اسے جلدی فریش ہو کر نیچے آنے کی ہدایت دیتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ اس کی واپسی قریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ نہایا دھویا فریش سا کیف خوش نصیب نے نظر بھر کے اس کی جانب دیکھا اور پھر چہرہ موڑ لیا۔ وہ لوگ کھانے کی میز پر آ بیٹھے تھے۔ منفرا نے اچھے میزبان کی طرح کیف کو کھانے کی شروعات کرنے کو کہا۔ کیف نے پلیٹ میں تھوڑے چاول نکال لیے۔ پہلا نوالا منہ میں ڈالتے ہی سوال کیا گیا، یہ کھانا وہ بابا جی بناتے ہیں؟ اس نے نوالا چباتے ہوئے پوچھا تھا۔ منفرا نے چونک کر اس کے سوال پر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ نہیں بناتے یہ کھانا تو۔ کیف نے اسے بات پوری کرنے کا موقع نہیں دیا۔ شکر ہے اللہ کا، ورنہ مجھے تو وہ ضرور ہی زہر ڈال کر دے دیتے کھانے میں، کیف مزے سے بولا۔ اور وہ ایسا کیوں کرتے؟ منفرا نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے فلک بوس میں ان کی بھینس چوری کر لی تھی، بس اس لیے، کیف کندھے اچکا کر بولا۔ منفرا نے خوش نصیب کی جانب دیکھا۔ میں خود نہیں جانتی مگر ان کا کہنا ہے کبیر بابا نے پوری بستی میں یہ بات پھیلا دی ہے کہ فلک بوس میں چوری کی نیت سے انٹر ہوئے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ الزام ہے۔ اور انہوں نے یہ کیوں کیا؟ منفرا نے کیف سے پوچھا۔ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، اللہ جانے کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ویسے ان کی حرکتیں بڑی مشکوک سی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے فلک بوس کے نام کے ساتھ جس آیوشمتی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ بابا کبیر ہی ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولتا چلا گیا۔ منفرا بغور اس کی بات سن رہی تھی۔ دل ہی دل میں تو وہ بھی خود بابا کبیر کی طرف سے مشکوک تھی۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو فلک بوس میں داخل نہیں ہوئے تھے تم؟ خوش نصیب نے خفگی سے پوچھا۔ ایکچولی داخل تو ہوئے تھے لیکن چوری کرنے نہیں، میرے دوست ساتھ تھے تو بس ان سے شرط لگ گئی تھی کہ فلک بوس میں داخل ہونا ہے۔ کیف انہیں تمام بات تفصیل سے بتاتا چلا گیا۔ اس نے معاویہ اور شیرازی کے بارے میں اپنے خیالات کو چھپا کر باقی تمام معاملات تفصیل کے ساتھ ان کو بتا دیے، حتیٰ کہ یاسر کی بے ہوشی اور بیماری کے بارے میں بھی۔ وہ دونوں بغور اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ مجھے خوش نصیب نے بتایا رات کو جو بھی آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر بہت پریشان ہوں میں کہنا نہیں چاہتی مگر مجھے خود کبیر بابا پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ کچھ عجیب سی مشکوک حرکتیں ہیں ان کی، منفرا نے سنجیدگی سے کہا۔ معاویہ واپس آ جائیں تو میں ان سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ آپ لوگوں نے وہ کمرہ چیک کیا تھا جس کے باہر سے آپ لوگوں کو وسامہ ملا تھا؟ اس نے پوچھا۔ خوش نصیب اور کبیر خان ہی گئے تھے چیک کرنے اور وہ کمرہ خالی تھا، منفرا مایوسی سے بولی۔ مگر منفرا میں کمرے میں خود نہیں گئی تھی، بلکہ میں تو نیچے ہال میں بھی نہیں گئی۔ کبیر بابا نے مجھے وہاں رک کر انتظار کرنے کو بولا تھا اور کمرہ وہی جا کر چیک کر کے آئے تھے۔ ماشاءاللہ، کس قدر عقلمند ہے آپ خوش نصیب۔ اس نے آ کر کہا کہ کمرہ خالی اور تم نے مان بھی لیا۔ اب ذرا اس جگہ کا حلیہ تو بتاؤ جہاں کمرہ ہے۔ خوش نصیب اسے تفصیل کے ساتھ اس جگہ کے بارے میں بتانے لگی۔ کیف ابتدائی چند علامات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں یاسر بے ہوش ہوا تھا، اور یہ ساری بات اسی کمرے کے بارے میں تھی جہاں بقول یاسر کے کوئی چیز موجود تھی۔ خیر تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں معاویہ کا انتظار ہی کرنا ہوگا اور تھوڑا چوکنا رہنا ہوگا تاکہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، منفرا نے کچھ سوچ کر کہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مسز معاویہ، لیکن بچے کا یوں کمرے سے غائب ہونا یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ میں نہیں جانتا یہ کبیر خان کی حرکت ہے یا سچ میں یہاں کوئی سپر نیچرل پاور ہے، لیکن ایک بات جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں سچ کو جان کر ہی رہوں گا، وہ ایک عزم کے ساتھ بولا تھا۔ سچ جان ہی نہ جاؤ تم، خوش نصیب ناک چڑھا کر بولی۔ اتنے گٹس ہوتے تم میں تو بات ہی کیا تھی۔ اندر اسٹیمیٹ مت کرو مجھے، تم سے کچھ زیادہ ہی گٹس ہیں مجھ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود جا کر اس روم کو چیک کروں گا، دیکھتا ہوں کون سی یشمتی گھسی بیٹھی ہے اندر، وہ منہ بنا کر بولا۔ خوش نصیب پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زیادہ خود کو ہیرو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹام کروز نہیں ہو تم، کوئی ضرورت نہیں اس کمرے کے پاس دوبارہ جانے کی، اس نے خفگی سے کہا۔ کیف کچھ کہنے ہی لگا کہ منفرا نے بھی اسے ٹوک دیا۔ خوش نصیب ٹھیک کہہ رہی ہے کیف، بہتر ہوگا کہ اس موقع پر کوئی بھی کام سوچے سمجھے بغیر نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ چاہیں،
कैफ ने सादत मंदी से सर हिला दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो आज रात ही उस कमरे में जाने का मंसूबा बना चुका था। बातों का रुख मुड़ गया। कैफ अब मुनफरा को खुशनसीब के बचपन के कारनामों के बारे में बता रहा था। मुनफरा हंस कर लौट पौट हो रही थी, जबकि खुशनसीब का बस नहीं चल रहा था कि कैफ को सामान समेत पलक बोझ से बाहर फेंक दे। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला था। मुनफरा बहुत दिलचस्पी से कैफ से बातें कर रही थी। कैफ बातें करता जाता और साथ-साथ किसी न किसी बात पर खुशनसीब को भी छेड़ देता। किसी बात पर वो मुँह तोड़ जवाब देती और कुछ बातों पर गुस्सा पीने की कोशिश करने लगती। 9 बजे के करीब वो लोग सोने के लिए उठ गए थे। कैफ अपने रूम के तरफ चला गया था और वो दोनों दूसरे कमरे में आ गई थीं। मुनफरा ने तो मैगज़ीन उठा लिया और खुशनसीब बच्चों के साथ मसरूफ़ हो गई। बच्चों के काम निपटाने के साथ-साथ उसके ज़हन में अभी तक कैफ की बातें गूंज रही थी और उसका दिल जला रही थीं। 10 बजे के करीब उसने हुदा को सुलाने के बाद उसमें कॉट में लिटा दिया। वो चाहकर भी कैफ को ज़हन से नहीं झटक पा रही थी। बदतमीज़, वो मुँह में बड़बड़ाई। हुँ? कुछ कहा तुमने? मुनफरा ने सर उठाकर पूछा। नहीं, वो मुनफरा मुझे कैफ से कुछ काम है, कुछ बात करनी है, मैं अभी आती हूँ। खुशनसीब ने झिझक कर कहा। ओके। मुनफरा ने लापरवाही से उसे इजाज़त दे दी। वो कमरे से निकली और तेज़-तेज़ चलती हुई उस राहदारी के आखिरी कमरे की जानिब आ गई। जब तक कैफ को 3-4 ताने न दे लेती, उसे सुकून नहीं आना था। कितना शोख़ब बन रहा था मुनफरा के सामने। खुशनसीब ने खफ़की से सोचा। उसने दरवाज़ा खटकाकर अपनी आमद की इत्तला दी थी, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसने ज़रा ज़ोर से दरवाज़ा बजाया था। साथ ही कैफ़ को भी पुकारा था, लेकिन जवाब निदारद। उसका दिल यकदम मुट्ठी में जकड़ा गया था। उसने दरवाज़े का हैंडल घुमाया तो वो खुलता चला गया। वो तेज़ी से अंदर दाख़िल हुई थी। कमरा बिल्कुल खाली था। खुशनसीब ने आगे बढ़कर बाथरूम का दरवाज़ा भी चेक किया था, लेकिन वो भी खुला हुआ था। या अल्लाह ख़ैर! वो हवास बाख्ता सी मुनफरा को बताने के लिए कमरे की तरफ भागी थी। ताकतवर टॉर्च की रोशनी में वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसने एक हाथ में टॉर्च थी, जबकि दूसरे हाथ में उसने अपनी हिफाज़त के लिए एक तेज़धार चाकू पकड़ रखा था। उसने कमरे में जाने के बाद ज़्यादा वक़्त नहीं ज़ाया किया था। कुछ देर बाद ही वो टॉर्च लेकर कमरे से निकल कर किचन में आया था। वहाँ से एक तेज़धार चाकू हासिल करके वो तेज़ी से उस रास्ते पर आगे बढ़ा था, जिस रास्ते से कबीर खान इन लोगों को वापस लाया था, जब वो छुपकर फलकबोस में दाखिल हुए थे। थोड़ी मुश्किल पेश आई, लेकिन वो जल्द ही इस हॉल में पहुँच गया था, जहाँ से 3 राहदारियाँ निकलती थीं और एक दरवाज़ा था जो यकीनन किसी कमरे में खुलता था, और मसला उसी कमरे का था। कैफ ने चंद लम्हे रुककर अपना फूला हुआ साँस बहाल किया था, फिर एहतियात के साथ आगे बढ़ा था। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। इतनी सर्दी के बावजूद भी वो अपनी पेशानी पर ठंडे पानी के कतरे भरते महसूस कर सकता था। दरवाज़े के सामने एक लम्हे को रुक कर उसने सुन-गुन लेने की कोशिश की थी। हर तरफ गहरी खामोशी थी। उसने आहिस्ता से दरवाज़े का हैंडल घुमाया था। मुनफ़्रा, मुनफ़्रा! खुशनसीब उसे बाहर से पुकारती हुई आवाज़ बाख्ता सी कमरे में दाखिल हुई थी। मुनफ़्रा, जो बिस्तर पर नीम दराज़ हो चुकी थी, खुशनसीब की ऊँची आवाज़ पर तेज़ी से उठ बैठी थी। क्या हुआ है खुशनसीब? उसने बिस्तर पर से उठते हुए परेशानी से खुशनसीब से पूछा था। मुनफ़्रा, वो कैफ़। खुशनसीब इतनी हवास बाख्ता थी कि लफ्ज़ उसके मुँह से टूट कर निकल रहे थे। क्या हुआ कैफ़ को? मुनफ़्रा ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा था। वो अपने कमरे में नहीं है, मैं भी देख कर आई हूँ। वो रो देने को थी। खुशनसीब, जस्ट रिलैक्स, कैफ बच्चा नहीं है, यहाँ कहीं ही होगा। नहीं मुनफरा, मुझे यकीन है उस कमरे की जानिब गया है। या अल्लाह! मुनफरा, कैफ को कोई नुकसान पहुँचा तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। उसका ज़ब्र यहाँ तक ही था। आँखों से आँसू टूटकर खुद ही उसके गालों पर बह निकले थे। खुशनसीब, यहाँ बैठो। मुनफरा ने उसे कंधों से थाम कर बेड पे बिठा दिया। और मेरी बात गौर से सुनो। रिलैक्स रहो। वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि मना करने के बावजूद उस कमरे में जाए। आप नहीं जानती उसे मुनफ़्रा, वो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ है, जो ठान लेता है वो करके ही छोड़ता है। वो झुँझलाकर बोली थी। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? उसे खतरा है, वो युष्मती हो या कोई चोर, वो नुकसान पहुँचा सकता है उसे। मुनफ़्रा हैरान परेशान उसकी शक्ल देख रही थी, फिर उसके दिल की बात ज़ुबान पर आ ही गई। मुझे समझ नहीं आ रहा खुशनसीब, तुम उसके लिए इतनी परेशान कैसे हो सकती हो, जिसकी कल तक शक्ल देखने की भी रवादार नहीं थी, जिससे तुम नफ़रत करती हो, और इस वक़्त तुम। खुशनसीब मुनफ़्रा की शक्ल तकती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो क्या कह रही है। चंद लम्हों के लिए खामोशी रह गई, फिर बोली तो उसकी आवाज़ में बेचारगी नुमायाँ थी। फैमिली के नाम पर सिर्फ़ एक ही रिश्ता है मेरे पास मुनफ़्रा, उसे खोने का हौसला नहीं है मुझ में। वो रो दी। मज़ीद खुद पर, अपनी ज़ात पर डालने की हिम्मत नहीं। वो जो भी है, जैसा भी है, मुझे मोहब्बत है उससे। अभी से नहीं, हमेशा से मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाकर फूट-फूट कर रो दी थी। उसने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाया था। दरवाज़ा लॉक था। वो ठंडी सांस भर कर रह गया था, क्योंकि हॉल की
میں چابی بھی موجود نہیں تھی۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ کوئی متبادل راستہ تلاش کیا جاتا۔ وہ دروازے کے ساتھ والی راہداری میں داخل ہو گیا تھا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اسے کئی دروازے نظر آئے تھے۔ وہ اندازے سے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جو اس کی مطلوبہ کمرے کی پچھلی سائڈ پر ہو سکتا تھا۔ یہ کمرہ بھی اصل میں کسی بیڈ روم نہیں بلکہ ایک چھوٹی راہداری میں کھلتا تھا۔ اس راہداری میں سے اوپر منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں موجود تھیں، جبکہ ایک بڑی سی کھڑکی موجود تھی۔ امید واثق تھی کہ یہ کھڑکی اسی کمرے کی تھی۔ کھڑکی کے آگے ایک گہرے رنگ کا پردہ پڑا تھا۔ اس نے کھڑکی چوکھٹے پر ہاتھ رکھ کر اسے کھولنے کی کوشش کی۔ حیران کن طور پر کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ کیف اگلے ہی لمحے کھڑکی پر چڑھ کر اندر کو کود چکا تھا۔ اس نے پردہ سامنے سے ہٹاتے ہوئے ٹارچ روشن کرنا چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کی نظر سامنے کی دیوار پر پڑ گئی تھی۔ لمحہ بھر میں اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ زاروں زار رو رہی تھی۔ منفرا کے چہرے پر بے ساختگی بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر خوش نصیب کو ساتھ لگا لیا۔ اچھا اب ایسے رو تو مت، سنو میری بات سنو۔ منفرا نے زبردستی خوش نصیب کے ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ جب کیف مل جائے گا تو تم اسے بھی یہ بات بتاؤ گی۔ خوش نصیب سوں سوں کرتی اس کی شکل دیکھتی رہی۔ بتاؤ گی نا؟ منفرا نے پیار سے پوچھا تھا۔ خوش نصیب نے اپنے گال صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو پھر ڈھونڈتے ہیں تمہارے کیف صاحب کو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے منفرا بولی تھی۔ دونوں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ منفرا نے سب سے پہلے کیف کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کمرہ خالی ہی تھا۔ وہ آس پاس کے کمرے بھی چیک کرنے لگیں۔ 10-15 منٹ میں خوش نصیب جھنجھلا گئی۔ منفرا یہاں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ اسی کمرے کی طرف گیا ہے۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں میں اسے۔ اوکے چلو پھر وہاں جا کر چیک کر لیتے ہیں، منفرا نے حتمی انداز میں کہا۔ کمرے سے چابیوں کا گچھا لے کر تیز تیز چلتی وہ دونوں دوسری منزل پر آئی تھیں۔ کیونکہ خوش نصیب دوبارہ اس جگہ آ چکی تھی سو وہاں پہنچنے میں انہیں کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی وہ اس دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ منفرا نے ٹھنڈی سانس بھر کے خوش نصیب کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی خود کی رمق نمایاں تھی۔ چلیں؟ منفرا نے آخری بار پوچھا تھا۔ خوش نصیب بول نہیں پائی تھی سو بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ منفرا نے آگے بڑھ کے لاک میں چابی گھمائی اور ہینڈل پر دباؤ ڈالا۔ دروازہ ایک چونکی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ دونوں اپنی جگہ خوف سے جم گئی تھیں۔ بالکل سامنے کمرے کے وسط میں ایک کرسی پڑی تھی جس پر کوئی سفید لباس پہنے بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال تھے جو اس کے کندھے، چہرے اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے چہرہ اس حد تک جھکا رکھا تھا کہ بکھرے بالوں کے باعث چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی موم بتی تھی جس کی روشنی اس مخلوق کا احاطہ کی ہوئی تھی۔ موم بتی کی اس مدھم روشنی میں اگلی چیز جو ان کی زاویہ نظر میں سمائی تھی وہ کیف تھا، جو زمین پر چوکڑی مارے اکڑوں بیٹھا تھا اور ٹک ٹکی باندھے موم بتی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہ پتھر بنی کھڑی رہی تھیں۔ قسط نمبر 25 ختم ہو گئی ہے اور میں جلدی سے 26ویں قسط سٹارٹ کری ہوں کیونکہ مجھ سے اب رکا نہیں جا رہا۔ فائنلی کیف اور خوش نصیب ایک ہونے جا رہے ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ کون ہے لمبے بالوں والی، لمبے ناخنوں والی؟ جلدی سے پتہ کرتے ہیں۔